بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ورڈ 76 ایک بار پھر آپ سب کے لیے نہایت زبردست ویڈیو کے ساتھ، جس میں آج آپ کو بتایا جائے گا کہ گھروں میں لگے ہوئے جالوں کو کیا دور کرنا چاہیے، اور یہ گھر میں جالے کیوں لگتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور کیا مکڑی کو مارا جا سکتا ہے، اور اس سب کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آج اس ویڈیو میں، اور جالا گھر میں جالے لگنے کا سبب کیا ہے، اور جالا کتنی بڑی نحوست ہے، اور مکڑی کو مارنے کے بعد کیا غسل واجب ہو جاتا ہے، ان تمام سوالات کا جواب ناظرین آپ کو اس ویڈیو میں آج ملے گا۔ اس سے پہلے آپ سے کہتے چلیں کہ اگر چینل پر نیو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ تو مکڑی کے جالے کے بارے میں ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ آج کل پوائنٹ آف ویو چلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مکڑی کا جو سا جالا ہے یہ یعنی کہ مبارک ہے، اس کو لگا رہنے دیں، اور اس مکڑی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے اندر تھے تو اس مکڑی نے جون سا ہے اس غار کے دہانے پر اپنا جون سا ہے جالا بن کر ان کی مدد پر کی تھی۔ تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اچھائی میں آتا ہے کہ مکڑی جون سا ہے اس نے بہت اچھا کام کیا تھا، لیکن اگر آپ کے گھر میں مکڑی کے جالے لگتے ہیں اور آپ کے گھر میں جالا موجود ہے تو اس کو دور کر دینا علماء نے لکھا ہے کہ مناسب ہے، اس کو لازمی دور کر دینا چاہیے۔ اور اگر مکڑی کے جالے کو دور نہیں کیا جائے گا تو اس کے بارے میں ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تنگ دستی آئے گی، یعنی رزق میں کمی آئے گی۔ اگر مکڑی کے جالے ہمارے گھروں میں لگے ہوئے ہیں اور ہم اس پر غور نہیں کرتے، لگے رہنے دیتے ہیں، ویب سپائڈر جو انسا جس کو کہا جاتا ہے، جالا جو لگا ہوتا ہے ہمارے گھر میں، اگر اس کو دور نہیں کریں گے تو رزق میں تنگ دستی آئے گی، فقر آئے گا آپ کے گھر میں۔ اگر آپ اسی سے بچنا چاہتے ہیں تو لازمی جو سا ہے مکڑی کے جالے کو دور کریں، اس کو صفائی کریں۔ اور سب سے بڑی بات جو سا ہے صفائی کے حوالے سے یہ یعنی کہ اگر ہمارے گھر میں مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہیں یا مکڑی ہے یا اور کسی ایسے جانور کی وجہ سے کوئی گندگی ہے تو یہ غلاظت میں آتی ہے، جو کہ ہماری صفائی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، یعنی کہ صفائی جو سے نصف ایمان ہے۔ اگر ہم اس چیز کو لے کر سوچا جائے، اس چیز کو لے کر چلا جائے اور اس خیال کے ساتھ جو ہے اگر ہم کریں تو یہ دیکھا جائے کہ یہ گندگی میں آتا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور انٹرنس پہ اگر ہمارے جو ہے وہ جالا لگا ہوگا تو آپ سوچیں کیا یہ بات مناسب لگے گی، کیا یہ بات اچھی لگے گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ بات مکڑی کے جالے کو دیکھ کر ہی یہ خیال پیدا کیا جائے گا، یہ سوچا جائے گا کہ کیسے جاہل اور کیسے بے عقل اور کم عقل لوگ ہیں جو اپنے گھر کو صحیح طریقے سے صاف بھی نہیں رکھتے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اگر ہم جالے کو نہیں صاف کرتے اور مکڑی کو مارنے کے بعد جو کہا جاتا ہے کہ غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر مکڑی آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے تو اس کو مار سکتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کو بے ضرر ہے، یعنی آپ کو کوئی نقصان نہیں دے رہی وہ مکڑی، تو اس کو آپ جانے دیں، اس کو راستہ دیں، اس کو باہر نکال دیں، کچھ ایسا کریں، نہ ماریں، کیونکہ اگر ہم کسی کو بلا وجہ نقصان پہنچائیں گے تو یہ ہمارے لیے گناہ کا جو سا ہے باعث بن سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی، مکڑی ہے یا کوئی ایسا حشرات ہے، اگر کوئی ایسا پرندہ ہے، ایسا کوئی جانور ہے، تو اس کو کوشش کریں کہ آپ کسی بہتری کے ساتھ، کسی احسن طریقے کے ساتھ اس کو اس کے مقام تک پہنچا دیں، اس کو باہر نکال دیں اپنے گھر سے، اس کو اس کے وہ جو ہولز وغیرہ بنے ہوتے ہیں، جو ان کے جانوروں کے رہنے کی جو جگہ بنی ہوتی ہے، اس کو اگر کوئی ایسی جگہ ہے تو وہاں اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں، ان کو نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ اس کے بارے میں ممانعت آئی، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے روکا کہ کسی چیز کو کوشش کیا جائے کہ نقصان نہ پہنچایا جائے، ضرر نہ پہنچایا جائے، کوئی کسی کی جو سے تکلیف کا باعث نہ بنے ہر ایک کے ساتھ، حتیٰ کہ کیڑی بھی ہے اس کے لیے بھی اس چیز کا دھیان کریں، اس چیز پہ لازمی توجہ دیں کہ آپ کے پاؤں کے نیچے نہ آئے یہ کیڑی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جو سی مخلوق ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی اور کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ بنائی، اور ہمارا فرض بنتا ہے ایک بشر ہونے کے ناطے، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ہم لوگوں پر یہ واجب ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں اور نقصان دینے سے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے، ہوا وہ زندہ ہے یا کوئی بے جان چیز ہے، کوشش کریں اپنے آپ میں حلیمیت رکھیں، اپنے آپ میں ملائمیت رکھیں،
آپ کی ذات، آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ آتے ہیں ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو کوئی کوسچن اسی طریقے سے کوئی ایسا پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز قرآن و سنہ کی روشنی میں آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔